میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے جسمانی تعلق کے لیے اور وہ انکار کر دے تو تمام فرشتے اس پر رات بھر لعنت کرتے رہتے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، شوہر سے تو تڑاک کر رہی ہیں، بے برکتی، کہنا نہیں مان رہی، بے برکتی، گناہ کر رہی ہیں. شوہر باہر نکل گیا، انہوں نے سنبھال لی فیس بک اور یوٹیوب، اس میں الٹے سیدھے چیزیں دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا. اس سے گھر میں برکت پیدا ہوگی؟ بے برکتی پیدا ہوگی. پھر جب بے برکتی اپنا اثر دکھاتی ہے تو پھر وہ ہم جیسے یا جیسے علماء تشریف فرمائے سب کے ساتھ ایسا ہوتا کہ فون آیا، مفتی صاحب ذرا چیک کیجئے گا پتہ نہیں کس کمبخت نے جادو کروا دیا گھر پہ. اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں. قرآن پاک کی تلاوت؟ نہیں. علم دین سیکھا ہے؟ نہیں. آپس میں گالی گلوچ تو چلتی ہوگی؟ جی ہاں تھپڑ بھی مارتی ہوں میں تو. اچھا بچوں کی تربیت کی ہوگی؟ نہیں. شوہر سے بدتمیزی ہو، سینے پہ چڑھ چڑھ کے گفتگو، لیکن جادو کروا دیا کسی نے. بھائی کسی نے جادو نہیں کروایا، سب سے بڑے جادوگر آپ خود ہیں. گھر میں نحوست آپ نے پھیلائی ہوئی ہے. جب آپ علم نہیں سیکھتے ہیں، شریعت پہ نہیں چلتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن جب نبی کریم کوئی حکم بیان فرمائے تو ہمارے چہروں کے زاویے بگڑ جاتے ہیں، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. ہم سرکار کے حکم کو چاہتے ہیں اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیں، تو گھر میں برکت کیسے پیدا ہوگی؟ کسی نے جادو ٹونا نہیں کروایا، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میرے استاد محترم مفتی اشفاق رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ہم یو کے میں سفر کر رہے تھے، مفتی صاحب کہنے لگے، مجھے بھی مفتی صاحب کہتے تھے حضرت صاحب عاجزی میں، کہنے لگے مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے جادو کروا دیا. یہ جادو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے اوپر کرا دے، نہیں ہوتا جادو. اس کے لیے بڑی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے ہاں خود جادوگر ہم لوگ ہیں. ایک باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سمجھائے کہ بیٹا تم بالغ ہونے والے ہو، غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، اور غسل کا طریقہ یہ ہے. ہم میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو یہ تک نہیں پتا ہوگا کہ جو بال ویکلی ہم صاف کرتے ہیں ان کی مقدار کیا ہے، کتنے عرصے میں صاف کرنا چاہیے، اور کہاں سے سٹارٹ کریں گے کہاں سے ختم ہوگا، یہ تک معلوم نہیں ہوتا. تب آزمائی کرتے رہتے ہیں. یہ وہی پپو پان والا، یار بتائیے ذرا، وہ اپنا پان لگاتے ہوئے فتویٰ جاری کر دیتا، چنے کے برابر ہوں گے تو کھانا حرام. اچھا بھائی چلے جی، ارے بھائی سیکھو نا. بچہ ساتھ بیٹھ کر برہنہ ڈانس دیکھ رہا ہے، وہ شرم کی بات نہیں ہے. گالی گلوچ کر رہا ہے، شرم کی بات نہیں ہے. لیکن ابا شرما رہے ہیں کہ میں غسل کے مسائل بیٹے کو بتاؤں، منہ زیر ناف کے بارے میں بتاؤں، اس میں شرم آ رہی ہے بہت زیادہ. ابا بیٹا جو چاہے کر رہا ہے، دوستوں سے مشورے کر کر کے، انگلش موویز دیکھ دیکھ کر جسمانی تعلقات کے بارے میں کہ کیا لیمیٹیشنز ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتی نوجوانوں کو. سیکھتے تو ہیں نہیں، کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں گھروں کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں. وہ پھر ہم سے پوچھئے کہ کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں. اس میں شرم آتی ہے. نہ بچے کو خود سکھا سکتے، نہ کسی ایسی جگہ بھیجتے ہیں کہ بچہ سیکھ سکے یہ چیزیں. حالت حیض میں اگر شوہر اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. بعضوں نے تو حرام قطعی لکھا ہے کیونکہ قرآن کی نص سے تو حرام ہے. اور اس سے اگر کوئی بچہ اس وتی سے پیدا ہوتا ہے تو ولد الحرام ہوگا. کتنے نوجوان ایسے جن کو پتہ ہی نہیں کہ حالت حیض میں اگر زوجہ ہو تو اس کے جسم کے کتنے حصے سے نفع حاصل کرنا جائز ہے اور کتنے کے نہیں. اب جب ہم ان میں اس میں